بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا فإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وَأَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے ہمارے درس کا ٹاپک یہ ہے کہ کسی بھی چھوٹے عمل کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات آدمی کا وہ چھوٹا سا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو کر انسان کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان کی اعمال کی جو ہے وہ کثرت مطلوب نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان کی اعمال کا اخلاص جو ہے وہ مطلوب ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے انسان کی زندگی اور موت کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم میں سے کون سا آدمی جو ہے اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عمل کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کون سا آدمی جو ہے سب سے زیادہ اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ یہاں پر اکثر عمل کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان کے اعمال کا جو ہے اخلاص مطلوب ہے، انسان کے اعمال کا جو ہے حسن مطلوب ہے۔ تو انسان کے اعمال کا اچھا ہونا مطلوب ہے، اور انسان کے اعمال کا حسن جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ آئے گا۔ جتنے بھی اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان کا وہ عمل قابل قبول ہے۔ حدیث کے اندر اور تاریخ کے اندر بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ معمولی سا عمل کسی آدمی نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس آدمی کا وہ عمل ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے پسند آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اسی بات پر اس کی بخشش اور مغفرت کے اعلان کر دیا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک فاحشہ عورت تھی، بے حیا عورت تھی، ساری زندگی اس نے جو ہے بے حیائی کے ساتھ جو ہے گزاری۔ وہ عورت جو ہے ایک دفعہ اس نے جو ہے ایک کتیا کے بچے کو دیکھا کہ وہ پیاس کی شدت کے اندر ہے اور مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس عورت کے دل کے اندر رحم کا مادہ جو ہے پیدا ہوا، چنانچہ اس نے اپنا موزہ نکالا، موزے کو کسی چیز کے ساتھ باندھا، کنویں میں لٹکایا اور پانی جو ہے لے کر آئی اس موزے سے، اور اس کتیا کے بچے کو پانی پلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عورت کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عمل پر اس عورت کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دیا۔ تو کتنا چھوٹا عمل ہے محترم ناظرین و سامعین، کہ بسا اوقات ہم چھوٹا سا عمل اس نیت سے چھوڑ دیتے ہیں یہ تو چھوٹا عمل ہے، یہ تو معمولی عمل ہے، اس میں جو ہے ہماری کہاں بخشش ہوگی۔ بخاری شریف کے اندر ایک اور جو ہے واقعہ مذکور ہے کہ ایک آدمی کی جو ہے بخشش اور مغفرت اس بات پر ہوئی کہ وہ راستے سے جا رہا تھا اور کانٹے دار جو ہے جھاڑی تھی۔ اس نے دل کے اندر نیت کی کہ یہ جھاڑی جو ہے، یہ کانٹا جو ہے کسی کو چبھ نہ جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اس نیت سے اس آدمی نے جو ہے وہ کانٹے کو اٹھایا
اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات پر اس کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دیا۔ تو بسا اوقات آدمی کا چھوٹا سا عمل جو ہے جس کو معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ آدمی کی بخشش اور مغفرت کا جو ہے اسی بات پر جو ہے اسی عمل پر اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ نے جو ہے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے جنت کی سیر کر رہا ہے اور اس کا پاؤں جو ہے، اس کی پاؤں کی پنڈلیاں جو ہیں وہ سونے کی ہیں۔ وہ بزرگ جو ہے بڑے حیران ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس آدمی کو یہ مقام کیسے عطا فرمایا۔ ان بزرگ نے جو ہے خواب کے اندر اس آدمی سے پوچھا، بھائی آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اونچا مقام کیسے جو ہے عطا فرمایا؟ تو اس نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ میں راستے سے جب بھی چلا کرتا تھا، میری کوشش اور نیت یہ ہوا کرتی تھی کہ راستے کے اندر کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے میں اس کو اٹھا لوں تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اسی معمولی سے عمل پر میری بخشش اور مغفرت جو ہے اس کا اعلان کر دیا۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، آج کے درس کے اندر جو حدیث ہے اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کی کسی صورت اور کسی بھی قسم کو جو ہے حقیر مت جانو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نیکی کی ایک صورت بتائی، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک صورت نیکی کی یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ مل لو، یہ بھی نیکی کی ایک قسم ہے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی نیکی ہے، وَأَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ، کہ تم اپنے بھائی سے جو ہے اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو۔ کتنا معمولی سا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں ترغیب دی ہے کہ کسی بڑے عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں، چھوٹا سا عمل کسی مسلمان کی جو ہے تکلیف کو دور کر دیا جائے، اس کو آرام پہنچا دیا جائے، اس کی مدد کی جائے، تو بسا اوقات آدمی کا وہ عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبول ہو کر انسان کی نجات کا جو ہے وہ سبب بن جاتا ہے۔ دین و دانش جو ہے اردو کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ جو ہے انہوں نے لکھا۔ کتاب کے اندر جو ہے واقعہ یہ مذکور ہے، یہ ایک واقعہ جو ہے خطبات حکیم الاسلام کے اندر واقعہ موجود ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ جو ہے ساری جو ہے زندگی درس و حدیث کے اندر ان کی گزری، اور ان کا مشغلہ یہ تھا کہ احادیث کو لکھا کرتے تھے، احادیث کو جو ہے پڑھ کر سنایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو۔ ساری زندگی احادیث کی جو ہے مشغلہ ان کا تھا، پڑھنا پڑھانا ان کا مشغلہ تھا۔ لیکن ان بزرگ کا انتقال ہوا۔ کسی نے جو ہے ان بزرگ سے پوچھا، بھائی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے آپ کی بخشش اور مغفرت کیسے کی؟ اور بزرگ فرمانے لگے کہ میں ساری زندگی جو ہے درس و حدیث کے اندر حدیث کے پڑھانے میں گزر گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے میری جو ہے درس و حدیث کے متعلق اس خدمت پر تو اللہ نے جو ہے میری بخشش اور مغفرت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ میرا ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ میں جب ایک دفعہ درس حدیث جو ہے لکھ رہا تھا قلم کے ساتھ، اور قلم اس وقت پرانے زمانے کے اندر قلم دوات ہوا کرتے تھے، فرمانے لگے کہ میرے پاس لکڑی کا قلم تھا، میں سیاہی لگانے کے لیے قلم کو استعمال کر رہا تھا، اچانک ایک مکھی آ کر جو ہے میرے قلم پر بیٹھ گئی۔ میں نے دل کے اندر خیال کیا یہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی مخلوق ہے، اپنی پیاس بجھانے کے لیے جو یہاں پر بیٹھ گئی۔ چنانچہ میں نے دل کے اندر اس چھوٹی سی مکھی کا خیال کیا، اپنے قلم کو روک لیا اور اس کی پیاس کو بجھایا۔ اللہ تبارک و تعالی کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا
کہ اللہ نے جو ہے ساری زندگی کی خدمات درس و حدیث کے بارے میں کچھ سوال نہیں، وہ ایک سائڈ پہ میرا چھوٹا سا عمل جو ہے اللہ نے اسی بات پر جو ہے میری بخشش اور مغفرت فرما دی۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی عمل کو حقیر نہ جانیں، شاید جو ہے یہی ہمارا عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے اور ہماری بخشش اور مغفرت ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک بزرگ جو ہے رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے کثرت کے ساتھ، تہجد کا اہتمام، نوافل، اور بستر کے بالکل قریب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ بزرگ اللہ کی عبادت کرنے کے اندر مصروف تھے، ایک بلیا جو ہے وہ آئی اور ان بزرگ کے جو ہے بستر کے اندر آ کر جو ہے وہ لیٹ گئی، سو گئی۔ وہ بزرگ اپنی عبادت سے فارغ ہوئے، اپنے بستر پر گئے، دیکھا کہ ایک جو ہے بلیا ان کی جو ہے بستر پر لیٹی ہوئی ہے۔ اب وہ بزرگ جو ہے دل کے اندر خیال کیا یہ اللہ کی مخلوق ہے، سردی کی رات ہے، اس کو سردی نے ستایا ہے، آ کر لیٹ گئی۔ وہ بزرگ جو ہے اپنے مصلے پر جو ہے بیٹھ کر ساری رات گزار دی اور اس ایک بلی کی رعایت کی، اس کے آرام کی رعایت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگ کی جو ہے اسی پر جو ہے بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دیا۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، آج کے درس کا ہمارا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کسی عمل کو جو ہے حقیر نہ جانیں، جس عمل کی بھی توفیق مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھیں، اور شاید جو ہے ہمارا یہی عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام اعمال کے اندر سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔